بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اعراف کی پچھلے لیکچر میں ہم نے فرعون اور اس کی قوم کے اس رویے کو سمجھا جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے ایک کے بعد ایک واضح نشانی ظاہر فرمائی، لیکن وہ حق کو تسلیم کرنے کی بجائے تکبر اور ضد اور انکار پر قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بار بار مہلت دی، تنبیہ فرمائی اور اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، مگر انہوں نے ہر نشانی کو جادو قرار دیا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے بھی بہت سے اسباق ہیں کہ اللہ کی طرف سے آنے والی تنبیہات اور آزمائشوں کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور حق واضح ہو جانے کے بعد ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے۔ اور آج کے لیکچر میں ہم تفصیلاً فرعون اور اس کی قوم کا طرز عمل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے ملنے والے اہم اسباق کا مطالعہ کریں گے۔ تو آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سورہ الاعراف آیت نمبر 145 سے۔ پچھلے لیکچر کا اختتام ہوا تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے تمام لوگوں پر ترجیح دے کر تجھے منتخب کیا کہ میری پیغمبری کرے اور مجھ سے ہم کلام ہو، بس جو کچھ میں تجھے دوں اسے لے اور شکر بجا لا۔ تو آج ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ کو ہر شعبہ زندگی کے متعلق نصیحت اور ہر پہلو کے متعلق واضح ہدایت تختیوں پر لکھ کر دے دی، اور اس سے کہا ان ہدایات کو مضبوط ہاتھوں سے سنبھال اور اپنی قوم کو حکم دے کہ ان کے بہتر مفہوم کی پیروی کریں۔ یعنی بہتر مفہوم کی پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ احکام الہی کا وہ صاف اور سیدھا مفہوم لیں جو عقل عام سے ہر وہ شخص سمجھ لے گا جس کی نیت میں فساد یا جس کے دل میں ٹیڑھ نہیں ہوگا۔ اور یہ قید اس لیے لگائی گئی کہ جو لوگ احکام کے سیدھے سادے الفاظ میں سے قانونی اونچ نیچ اور ہیلوں کے ذریعے سے فتنے نکالنے کی جو گنجائش پیدا کرتے ہیں نا، کہیں ان کی منہ شگافیوں کو کتاب اللہ کی پیروی نہ سمجھ لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جو بالکل آسان فہم سیدھا مفہوم ہے اس کی پیروی کی جائے، بجائے اس کے کہ خواہ مخواہ کی باریک بحثوں میں الجھ کر اپنے دین کے اندر کجی اور ٹیڑھ پیدا کیا جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، یعنی آگے چل کر تم لوگ ان قوموں کے آثار قدیمہ پر سے گزرو گے جنہوں نے اللہ کی بندگی اور اطاعت سے منہ موڑا اور غلط روی پر اصرار کیا، تو ان کے آثار کو دیکھ کر تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ ایسی روش اختیار کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں کبھی اس پر ایمان نہ لائیں گے، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہیں کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے، اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا اور آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا لوگ اس کے سوا کچھ اور جزا پا سکتے ہیں کہ جیسا کریں ویسا بھریں؟ حَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ ایک تو اللہ نے فرمایا کہ میں ان قریب تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا۔ کون فاسق؟ جو زمین پر بڑے بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں فاسقوں کے گھر دکھاؤں گا، اور میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو بغیر
کسی حق کے زمین میں بڑا بنتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا قانون فطرت یہی ہے کہ ایسے لوگ کسی عبرت ناک چیز سے عبرت اور کسی سبق آموز چیز سے سبق حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور بڑا بننا یعنی تکبر کرنا، قرآن مجید اس کو اس معنی میں استعمال کرتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بندگی کے مقام سے بالا تر سمجھنے لگے اور اللہ کے احکام کی کوئی پرواہ نہ کرے، اور ایسا طرز عمل اختیار کرے کہ گویا وہ نہ اللہ کا بندہ ہے اور نہ اللہ اس کا رب ہے۔ اس خودسری کی کوئی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی زمین میں رہتے ہوئے ایک انسان کو کسی طرح یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی غیر کا بندہ بن کر رہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ وہ بغیر کسی حق کے زمین میں بڑے بنتے ہیں۔ جس کی زمین ہے اسی کا حق ہے، اور زمین اللہ کی ہے، تو پھر کون ہے جو اس زمین پہ بغیر حق کے بڑا بنے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے ہرگز اختیار نہیں کریں گے، اور اگر ٹیڑھا راستہ آئے تو اس پر فوراً چل پڑیں گے، اور یہ ان کی سزا ہے، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔ ہماری نشانیوں کو جس کسی نے جھٹلایا، آخرت کی پیشی کا انکار کیا، اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، یعنی وہ بارآور نہ ہوئے، غیر مفید اور لا حاصل نکلے۔ اس لیے کہ اللہ کے ہاں انسانی صحیح اور عمل کے بارآور ہونے کا انحصار بالکل دو امور پر ہے۔ ایک یہ کہ وہ صحیح اور عمل اللہ کے قانون شریعت کی پابندی میں ہو، اور دوسرا یہ کہ اس صحیح اور عمل میں دنیا کی بجائے آخرت کی کامیابی پیش نظر ہو۔ یہ دو شرطیں جہاں پوری نہیں ہوں گی وہاں لازماً حابطت اعمالہم والا عمل واقع ہوگا۔ جس نے اللہ سے ہدایت لیے بغیر بلکہ اس سے منہ موڑ کر باغیانہ انداز پر دنیا میں کام کیا، ظاہر ہے کہ وہ اللہ سے کسی اجر کی توقع رکھنے کا کسی طرح حقدار نہیں ہو سکتا۔ اور جس نے سب کچھ دنیا ہی کے لیے کیا ہو اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہ کیا ہو، تو کھلی بات ہے کہ آخرت میں اسے کوئی پھل پانے کی امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اس نے تو دنیا میں بس یا تو دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے کام کیا تھا یا دنیا کے لوگوں سے داد و تحسین وصول کرنے کے لیے، تو وہ دونوں چیزیں اسے دنیا میں مل جاتی ہیں، آگے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے ایسے لوگوں کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ خُلِجِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ موسیٰ کے پیچھے اس کی قوم کے لوگوں نے اپنے زیوروں سے ایک بچڑے کا پتلا بنا لیا جس میں سے بیل کی سی آواز نکلتی تھی، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جب گئے کوہ سینا پر، تو پیچھے سے قوم نے ایک بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ کیا انہیں نظر نہیں آتا تھا کہ نہ وہ ان سے بولتا ہے نہ کسی معاملے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے؟ مگر پھر بھی انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ سخت ظالم تھے۔ تو یہ اس مصری زندگی کا دوسرا ظہور تھا، اس کے اثرات تھے جسے لیے ہوئے بنی اسرائیل مصر سے نکلے تھے۔ مصر میں گائے کی پرستش اور تقدیس کا جو رواج تھا، اس سے یہ قوم اتنی شدت کے ساتھ متاثر ہو چکی تھی کہ قرآن سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهُمُ الْعِجْلَ، یعنی ان کے دلوں میں بچڑا بس کر رہ گیا تھا۔ اور سب سے زیادہ حیرت کا مقام یہ بھی ہے کہ ابھی مصر سے نکلے ہوئے ان کو صرف 3 ماہ گزرے تھے۔ سمندر کا پھٹنا، فرعون کا غرق ہونا، ان لوگوں کا بخیریت اس بندے غلامی سے نکل آنا جس کے ٹوٹنے کی کوئی امید ہی نہیں تھی، اور اسی سلسلے کے دوسرے تمام واقعات ابھی بالکل تازہ تھے، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو کچھ ہوا محض اللہ کی قدرت سے ہوا، کسی دوسرے کی طاقت اور تصرف اس میں بالکل بھی نہیں تھے۔ مگر اس پر بھی انہوں نے پہلے تو پیغمبر سے ایک مصنوعی خدا طلب کیا اور پھر پیغمبر کے پیٹھ موڑتے ہی خود ایک مصنوعی خدا بنا ڈالا، اور یہی وہ حرکت ہے جس پر بعض انبیاء
یعنی کہ بنی اسرائیلی کے بعض انبیاء نے اپنی قوم کو اس بدکار عورت سے تشبیہ دی ہے جو اپنے شوہر کے سوا ہر دوسرے مرد سے دل لگاتی ہو اور جو شب اول میں ہی بے وفائی سے نہ چکی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جب ان کی فریب خوردگی کا طلسم ٹوٹ گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ در حقیقت وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہم سے درگزر نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین۔ ادھر سے موسیٰ غصے اور رنج میں بھرا ہوا اپنی قوم کی طرف پلٹا۔ آتے ہی اس نے کہا، بہت بری جانشینی کی تم لوگوں نے میرے بعد، کیا تم سے اتنا صبر نہ ہوا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر لیتے اور تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی ہارون کے سر کے بال پکڑ کر اسے کھینچا۔ ہارون نے کہا، اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، بس تو دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دے اور اس ظالم گروہ کے ساتھ مجھے شامل نہ کر۔ تو یہاں پر اب قرآن مجید نے ایک بہت بڑے الزام سے حضرت ہارون علیہ السلام کی برات ثابت کی ہے جو یہودیوں نے زبردستی ان پر چسپاں کر رکھی تھی۔ بائبل میں بچھڑے کی پرستش کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ پہاڑ سے اترنے میں ان کو کافی دن لگ گئے تو بنی اسرائیل نے بے صبرا ہو کر حضرت ہارون سے کہا کہ ہمارے لیے ایک معبود بنا دو۔ تو پھر حضرت ہارون نے ان کی فرمائش پر ایک سونے کا بچڑا بنا دیا، جسے دیکھتے ہی بنی اسرائیل پکار اٹھے کہ اے اسرائیل، یہی تیرا وہ خدا ہے جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا۔ اور پھر حضرت ہارون نے اس کے لیے ایک قربان گاہ بنائی اور اعلان کر کے دوسرے روز تمام بنی اسرائیل کو جمع کیا اور اس کے آگے قربانیاں چڑھائیں۔ لیکن اب دیکھیں، بظاہر یہ بات بڑی حیرت انگیز معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل جن لوگوں کو خدا کا پیغمبر مانتے ہیں ان میں سے کسی کی سیرت کو بھی نہ انہوں نے داغدار کیے بغیر نہیں چھوڑا، اور داغ بھی ایسے لگائے ہیں جو اخلاق اور شریعت کی نگاہ میں بدترین جرائم شمار ہوتے ہیں، مثلا شرک، جادوگری، زنا، جھوٹ، دغابازی اور ایسے ہی دوسرے شدید گناہ جن سے آلودہ ہونا پیغمبر تو درکنار ایک معمولی مومن اور شریف انسان کے لیے بھی سخت شرمناک ہے۔ لیکن تاریخ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فی الحقیقت اس قوم کے معاملے میں یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب یہ قوم اخلاقی اور مذہبی انحطاط میں مبتلا ہوئی اور پھر عوام سے گزر کر ان کے خواص تک کو، حتیٰ کہ علماء اور مشائخ اور دینی منصبداروں کو بھی گمراہیوں اور بد اخلاقیوں کے سیلاب جب بہانے لگ پڑے نا، تو پھر ان کے مجرم ضمیر نے اپنی اس حالت کے لیے عذرات تراشنے شروع کر دیے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے وہ تمام جرائم جو وہ خود کرتے تھے انبیاء علیہم السلام کی طرف منسوب کر ڈالے، تاکہ یہ کہا جا سکے کہ جب پیغمبر ان چیزوں سے نہیں بچ سکے تو پھر ہم کیسے بچ سکتے تھے۔ تو یہ اس قوم کی ہیلہ بازیاں، اور اس حد تک وہ پھر گر چکے تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ وہ اپنے گناہوں کا ملبہ بھی دوسروں پر تھوپ دیتے تھے، اور حتیٰ کہ اپنے ہی انبیاء پر تھوپ دیتے تھے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو سب سے بڑھ کر رحیم ہے۔ پھر جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا وہ ضرور اپنے رب کے غضب میں گرفتار ہو کر رہیں گے اور دنیا کی زندگی میں ذلیل ہوں گے۔ جھوٹ گھڑنے والوں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جو لوگ برے عمل کریں پھر توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یقیناً اس توبہ و ایمان کے بعد تیرا رب درگزر اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔
پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لیں جن کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس نے اپنی قوم کے 70 آدمیوں کو منتخب کیا تاکہ وہ ان کے ساتھ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہو۔ تو یہ طلبی اس غرض سے ہوئی تھی کہ قوم کے 70 نمائندے کوہ سینا پر پیشی خداوندی میں حاضر ہو کر قوم کی طرف سے جو انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی نا باقی قوم نے، اس جرم کی معافی مانگیں گے اور از سر نو اطاعت کا عہد استوار کریں گے۔ لیکن ان کی کتب میں یہ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو تختیاں پھینک کر توڑ دی تھی ان کے بدلے میں دوسری تختیاں عطا کرنے کے لیے آپ کو کوہ سینا پر بلایا گیا۔ تو واقعہ یہ تھا کہ پھر 70 سرداران جو تھے وہ قوم کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دوبارہ کوہ سینا پر گئے۔ تو پھر کیا ہوا، جب وہ کوہ سینا پر پہنچے تو پھر کیا ہوا، ان لوگوں کو ایک سخت زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے عرض کیا، اے میری سرکار، آپ چاہتے تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر سکتے تھے، کیا آپ اس قصور میں جو ہم میں سے چند نادانوں نے کیا تھا ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ یہ تو آپ کی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعہ سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخش دیتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایک انتہائی مشکل وقت آ چکا تھا۔ ایک طرف وہ سرکش اور وہ بگڑی ہوئی قوم تھی جس کے 70 لوگ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ ان کے ساتھ آئے کہ یہاں سے ہمیں رحمت اور ہدایت اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں ملیں گی اور کلام آئے گا، اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ لیکن یہاں کیا ہوا، ایک زلزلہ آیا اور وہ سب لوگ مر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت سخت پریشان ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ یہ تو ایک آزمائش تھی کہ ان لوگوں نے جو پوجا کی غلطی ہو گئی ان سے، تو ان سب کی وجہ سے تو ہم سب کو سزا دے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو آپ کی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ یہ تیری ہی ڈالی ہوئی ایک آزمائش تھی جس کے ذریعے سے آپ جسے چاہتے ہیں گمراہی میں مبتلا کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ہدایت بخشتے ہیں۔ یعنی کہ ہر آزمائش کا موقع انسان کے درمیان فیصلہ کن ہوتا ہے، اور وہ چھاج کی طرح ایک مخلوط گروہ میں سے کارآمد آدمیوں اور ناکارہ آدمیوں کو چھانٹ کر الگ کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا عین تقاضا ہے کہ ایسے مواقع وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں۔ ان موقعوں پر جو کامیابی کی راہ پاتا ہے وہ اللہ ہی کی توفیق اور رہنمائی سے پاتا ہے، اور جو ناکام ہوتا ہے وہ اس کی توفیق اور رہنمائی سے محروم ہونے کی بدولت ہی ناکام ہوتا ہے۔ اگرچہ اللہ کی طرف سے توفیق اور رہنمائی ملنے اور نہ ملنے کے لیے بھی ایک ضابطہ ہے جو سراسر حکمت اور عدل پر مبنی ہے، لیکن بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ ثابت ہے کہ آدمی کا آزمائش کے موقع پر کامیابی کی راہ پانا یا نہ پانا اللہ کی توفیق اور ہدایت پر منحصر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اس نے اس انسان کو اپنے، یعنی کہ انسان اللہ کی تخلیق ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ ہر انسان کے اندر شر ہے یا خیر ہے۔ وہ شر والوں کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے اور خیر والوں کو بھی آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن جن کے اندر خیر ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ان آزمائشوں سے نکال کر انہیں خیر کی طرف لے جاتا ہے، اور جن کے اندر شر ہوتی ہے نا، وہ ان آزمائشوں سے نکل کر شر کی طرف ہی ان کا رجحان زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک ہی آزمائش دو طرح کے لوگوں پہ آتی ہے، ایک اس آزمائش سے نکلنے کے بعد بالکل اللہ والا ہو جاتا ہے، اور ایک اس آزمائش سے نکلنے کے بعد بالکل پہلے سے بھی زیادہ گمراہ اور بدکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیونکہ نیتوں سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے حالوں سے واقف ہے، اور پھر انسان کی نیتیں، انسان کے اعمال اپنی جگہ، بس اللہ کی رحمت جس پر ہو، اللہ کا فضل جس پر ہو، وہی کامیاب ہے اور وہی توفیق پاتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، ہمارے سرپرست تو آپ ہی ہیں، بس ہمیں معاف کر دیجئے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے ہیں۔
اور ہمارے لیے اس دنیا کی بھلائی بھی لکھ دیجئے اور آخرت کی بھلائی بھی۔ ہم نے آپ کی طرف رجوع کر لیا۔ جواب میں ارشاد ہوا، سزا تو میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، اور اس سے میں ان لوگوں کے حق میں لکھوں گا جو نافرمانی سے پرہیز کریں گے، زکوٰۃ دیں گے اور میری آیات پر ایمان لائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس طریقے پر خدائی کر رہا ہے اس میں اصل چیز غضب نہیں ہے کہ جس میں کبھی کبھی رحم اور فضل کی شان نمودار ہو جاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں اصل چیز اس کی رحمت ہے جس پہ سارا نظام عالم قائم ہے، اور اس میں غضب صرف اس وقت نمودار ہوتا ہے جب بندہ خود غلطی کرتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں پہ ظلم، زیادتی یا خواہ مخواہ اپنے بندوں کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ میں کسی جان کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ آزمائش ڈال بھی دیتا ہے تو پھر بھی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اور یہ ہمارے اپنے گناہ، ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہمیں زندگی میں دکھوں سے متعارف کراتی ہیں۔ دکھ اس زندگی کا حصہ ہے۔ دیکھیں، موت، اپنے پیاروں کی موت، کچھ نقصانات، نقص من الاموال والثمرات، یہ زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سکون ختم ہو جاتا ہے، انسان کا ذہنی سکون، اس کا قلبی سکون، یہ سزا ہوتی ہے۔ آپ کے پاس دولت کے انبار ہوتے ہیں لیکن آپ کو راتوں کی نیند سکون سے نہیں آتی، آپ کے اندر ایک عجیب سی جنگ چل رہی ہوتی ہے، یہ آپ کے گناہوں کی سزائیں ہوتی ہیں۔ تو دیکھیں کہ کہیں یہ سکون کی دولت سے آپ محروم تو نہیں ہیں، اور اگر محروم ہیں تو پھر اپنا احتساب کریں اور دیکھیں کہ کہاں پہ وہ غلطیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو سکون کی دولت سے محروم کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام واقعات سے بہترین سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قرآن سے اس کے بہترین مفہوم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم اہدنی وسددنی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔